بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کی اذیتیں اور حضرت ابو طالب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا۔ قریش نے تحمل سے کام لیا اور اس کے کئی اسباب تھے۔ قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے اور حرب فجار کے بعد اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ لڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔ قبیلہ پرستی کی وجہ سے لڑائی صرف اتنی سی بات پر شروع ہو جاتی تھی کہ کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے۔ مقتول کا قبیلہ بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب تک بدلہ نہ لے لیا جائے یہ آگ بجھ نہیں سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہونا قریش کے لیے نہایت آسان تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گے اور پھر تمام مکہ جنگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ گو کہ بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اور تقریباً کوئی قبیلہ ایسا باقی نہ تھا جس میں سے ایک دو شخص اسلام نہ لا چکے ہوں۔ اس لیے اسلام اگر جرم تھا تو صرف ایک شخص اس کا مجرم نہ تھا بلکہ سینکڑوں تھے، اور سب کا استحصال کرنا ممکن نہ تھا۔ رؤسائے قریش میں متعدد ایسے تھے جو شریف النفس تھے اور چاہتے تھے کہ معاملہ صلح و آشتی سے طے ہو جائے۔ غرض جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی تو قریش کے چند معززین نے حضرت ابو طالب سے آ کر شکایت کی۔ حضرت ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادائے فرض سے باز نہ آ سکتے تھے، اس لیے یہ سفارت دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس آئی۔ ان میں تمام رؤسائے قریش یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شریک تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کرتا ہے، ہم کو احمق ٹھہراتا ہے، اس لیے یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو گئی ہے، قریش اب تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا کہ جان غم میرے اوپر اتنا وزن نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پشت و پناہ جو کچھ تھے حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش ہے۔ آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدا یا اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر قربان ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پراثر آواز نے حضرت ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جا کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف رہے۔ قریش اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر لپیٹ کر
اس زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ قریش حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ انسانی دماغ ایسی سخت نفس کشی اور جان بازی کا مقصد جاہ و دولت اور نام و نمود کی خواہش کے سوا اور کیا خیال کر سکتا ہے۔ قریش نے بھی یہی خیال کیا۔ اب اس بنا پر عتبہ بن ربیعہ قریش کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، کیا چاہتے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست، کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی یا دولت کا ذخیرہ؟ یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر راضی ہیں کہ کل مکہ تمہارا زیر فرمان ہو جائے، لیکن ان باتوں سے باز آؤ۔ قریش کو عتبہ کی اس درخواست کی کامیابی کا پورا یقین تھا، لیکن ان سب ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا آدمی ہوں۔ مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اس کی طرف آ جاؤ اور اسی سے معافی مانگو۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی اور تم خدا کے شریک قرار دیتے ہو؟ یہی سارا جہان کا پروردگار ہے۔ عتبہ واپس آیا تو وہ عتبہ نہ تھا۔ اس نے قریش سے جا کر کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں گے تو یہ تمہاری ہی عزت ہے، ورنہ عرب ان کو خود فنا کر دے گا۔ بحوالہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف علامہ شبلی نعمانی، حصہ اول۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔